بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، یہ 3 چیزیں اپنی بیٹی کو شادی کے رخصت کے وقت کبھی مت دینا۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ نے اپنی بیٹی کو دے دیں اور اس نے ان چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنا لیا تو اس کا خامند بیمار ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ یہ ویڈیو پوری ضرور دیکھیں تاکہ ان 3 چیزوں سے پرہیز رہ سکیں۔ یہ ویڈیو میری بہنوں کے لیے خاص طور پر ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو ایسی 3 چیزیں بتائیں گے۔ بیٹی کے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ 3 چیزیں کبھی اپنی پیاری بیٹی کو مت دیں تاکہ وہ زندگی آسانی اور خوشی سے گزار سکے۔ اگر تم نے وہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ کی بیٹی نے اپنا لیا تو آپ کی بیٹی کی زندگی خوار اور برباد ہو جائے گی اور آپ کی بیٹی کا ہنستا بستا گھر برباد ہو جائے گا۔ نمبر 1، کبھی بھی اپنی بیٹی کو رخصت کے وقت جادو ٹونے کا سامان یا تعویذ مت دینا۔ بعض اوقات میں کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں اگر یہ چیزیں میں اپنی بیٹی یا بہن کو دے دوں، اس کا شوہر یا اس کے گھر والوں کو اپنے قابو میں رکھ سکے گی۔ یہ سراسر غلط فہمی بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ مگر اس جادو ٹونے کا اثر الٹا ہوا تو آپ کا شوہر بیمار یا ایکسیڈنٹ یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کا انتقال بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی بیٹی یا بہن کا بستا ہوا گھر برباد کر دیتے ہیں۔ اس غلط فہمی میں یہ تعویذ یا جادو ٹونے والا سامان میری بیٹی یا بہن کے ساتھ جائے گا تو میری بہن یا بیٹی ہنسی خوشی میں رہ پائے گی۔ ایسا کبھی مت کرنا، کیونکہ جس کام کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو وہ کام آپ کے فائدے میں ہی کیوں نہ ہو، اس کام کو مت کیا کرو، کیونکہ آخر میں اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ ایک عورت اپنی سہیلی کے ساتھ ایک بابا جی کے پاس گئی اور اس بابا سے عرض کیا، بابا مجھے ایسا تعویذ دے دو میرا شوہر میرے تابع ہو جائے۔ بابا یہ بات سن کر عورت کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، بیٹا تمہارا شوہر تم سے خفا رہتا ہے، تمہیں مارتا ہے؟ وہ عورت بولی، نہیں بابا جی، میں چاہتی ہوں جیسا میں کہوں ویسا کرے، اس لیے مجھے تعویذ دو تاکہ میں اپنے خاوند کو تابع کر سکوں۔ بابا جی نے تنگ آ کر کہا، تم شیر کی گردن کا ایک بال لے آؤ، میں اس بال سے تعویذ لکھوں گا اور پھر وہ تعویذ تم اپنے خاوند کو پانی یا کسی اور چیز میں کھلا دینا، آپ کا خاوند آپ کا تابع ہو جائے گا۔ وہ عورت اپنی سہیلی کی طرف دیکھ کر حیران ہو گئی اور بولی، بابا جی یہ تو موت کو گلے لگانے والی بات ہے، ہم کہاں سے لائیں شیر کی گردن کا بال؟ بابا جی نے کہا، تو پھر تم اپنے گھر جاؤ۔ اس عورت کی سہیلی نے کہا، یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اس کی سہیلی نے کہا، چلو گھر چلتے ہیں، میں تمہیں راستے میں سمجھاؤں گی۔ راستے میں وہ عورت بولی، ہم کیسے شیر کی گردن کا بال لائیں؟ عورت کی سہیلی بولی، تم اس طرح کرو، روزانہ 3 کلو گوشت لے کر جنگل میں رکھ آیا کرو جہاں شیر آیا کرتا ہے۔ کچھ دنوں بعد سامنے آ کر شیر کو گوشت ڈالنا، چند دنوں بعد وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا اور تم شیر کی گردن کا بال اکھاڑ لینا۔ عورت نے یہ بات سن کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ پہلے چند ہفتے شیر کو چھپ کر گوشت ڈالا کرتی، چند ہفتوں کے بعد شیر کے سامنے جا کر گوشت ڈالا کرتی اور واپس آ جایا کرتی۔ چند مہینوں کے بعد اس عورت نے دور سے گوشت پھینکنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ چند دنوں بعد عورت نے شیر کے پاس جا کر گوشت رکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح 4 مہینے بعد شیر عورت کے ساتھ مل جل گیا اور اسے کچھ نہ کہتا بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ ایک دن شیر سویا ہوا تھا، اس عورت نے موقع جان کر شیر کی گردن کا بال اکھاڑ لیا اور واپس خوش ہو کر اپنی سہیلی کے پاس پہنچ گئی، اور اس عورت نے اپنی سہیلی کو کہا، میں شیر کے بال کھینچ لائی ہوں۔ دونوں سہیلیاں بہت خوش ہو گئیں۔ اس عورت نے کہا، چلو چلتے ہیں بابا جی کے پاس۔ پھر بابا جی کے پاس دونوں عورتیں پہنچ گئیں۔ اس عورت نے کہا، یہ لو بابا جی شیر کی گردن کے بال، اب ہمیں شیر کی گردن کے بالوں سے تعویذ لکھ دیں۔ بابا جی بڑے حیران اور پریشان ہو کر اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا میں نے تمہیں ٹالنے کے لیے یہ بات کہی، بیٹا پہلے یہ بتاؤ شیر کے بال تمہارے پاس کیسے آئے؟ اس عورت نے سارا ماجرا فٹافٹ سنا دیا۔ اس بابا نے کہا، بیٹا وہ ایک شیر ہے، جنگلی جانور ہے،
اتنا خطرناک ہوتا ہے، اس کی دھاڑ سے انسان ڈر جاتا ہے۔ اور تم نے دل سے چاہا شیر کی گردن کے بال لینے ہیں اور تم نے اس شیر کی گردن کے بال لیے۔ تم نے اس خونخوار شیر کو اپنی محبت کی وجہ سے اور لاڈ پیار سے اپنے تابع کر لیا۔ بیٹا، تمہارا خاوند تو ایک انسان ہے یا اس شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تم اپنے شوہر کو تابع نہیں کر سکتی، تم نے شیر کو اپنی محبت اور لاڈ پیار سے اپنے تابع کر لیا۔ یہ تو ایک انسان ہے۔ تم اپنے خاوند سے محبت اور پیار کرو، پھر دیکھو تمہارا خاوند تم پر کیسے جان نچھاور کرتا ہے۔ بیٹا، یہ تعویذ محبت سے بڑا نہیں ہوتا۔ محبت نہ ہوتی تو یہ ساری دنیا کل کائنات نہ ہوتی۔ بابا جی کی یہ بات سن کر اس عورت اور ان کی سہیلی کو بہت شرمندگی ہوئی۔ ان دونوں عورتوں نے بابا جی سے معافی مانگی اور واپس اپنے اپنے خاوند کے پاس پہنچ کر ان کی خدمت اور محبت کرنے لگیں۔ چند دنوں بعد ان دونوں عورتوں کو محسوس ہوا ہمارا گھر کسی جنت سے کم نہیں۔ کچھ میری بہنیں کسی کے بہکاوے میں آ کر جادو ٹونے کا الٹا سیدھا کام کرتی ہیں اور نتیجہ ان کے اپنے گلے پڑ جاتا ہے اور ان کا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے، اس کو چاہیے اپنی سابقہ زندگی سابقہ گھر میں چھوڑ کر آئے اور اپنے خاوند سے پیار محبت اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ پھر دیکھیں اس عورت کی زندگی کیسے جنت نما بنتی ہے۔ اور خاوند کو بھی چاہیے اپنی بیوی کا خیال رکھے، اس کے دکھ سکھ میں برابر کا شریک ہو اور پیار محبت کرے اور ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ نمبر 2، غیر مرد کا پیار عورت کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ ہماری شریعت محمدی کے خلاف ہے اور اس دنیا میں بھی بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا عورت کو چاہیے جب ان کے اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصتی ہو، غیر محرم کا رشتہ اگر ہو، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تو اسے وہیں ترک کر دے، ورنہ گھر میں طوفان اور بربادی کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ مرد کو بھی چاہیے شادی سے پہلے جو بھی زندگی ہو اس کو ترک کر دے۔ شوہر صرف اپنی بیوی کے بارے میں سوچے اور بیوی اپنے خاوند کے بارے میں سوچے۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنے لگے تو تمام سابقہ باتیں بھول جاتی ہیں، کیونکہ وہ حرام ہوتی ہیں۔ حلال میں برکت اور سچائی ہوتی ہے۔ اس عمل سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت بھی خوش ہوتے ہیں، بلکہ ارشاد گرامی ہے، میرے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، محبت بھری باتیں کرتے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے بندے کی ایسی پاکیزہ محبت میں مبتلا ہیں اور گناہ سے بچنے کا یہی طریقہ ہے، اور وہ بچے ہوئے ہیں اور ان کو ڈر ہے کہ میں ان کا رب ہوں۔ اس عمل پر فرشتوں سے رب العزت کہتے ہیں، تم گواہ رہنا، میں نے ان دونوں کو بخش دیا ہے۔ جب اتنے بڑے بلند و بالا میرے اللہ رب العزت ایسا پاکیزہ عمل کرنے والے کو محبوب کہتا ہے، تو میرے بہن بھائیوں، جو بھی آپ کی سابقہ زندگی گزری ہو اس کو ترک کر دیں اور توبہ استغفار کریں، اور میاں بیوی اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور عہد کریں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ وفا کریں گے تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو سکے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی مرد کا لباس ہے، بیوی گناہوں کے آگے دیوار ہے، اور ہم اس بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسری عورتوں کے ساتھ رشتہ قائم کرتے ہیں، جو سراسر گناہ کبیرہ ہے۔ اس گناہ کی کوئی معافی نہیں، کیونکہ میرے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرمایا ہے، حقوق العباد جو اس دنیا میں ہم نے ادا کرنا ہے، اگر پورا نہ کیا تو ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے اپنے شوہر کے حقوق کو پوری ایمانداری سے ساتھ نبھائے۔ نمبر 3، کچھ میری بہنیں نادانی میں شادی سے پہلے جو زندگی گزری ہو وہ اپنے خاوند کو بتا دیتی ہیں۔ ان کا اثر 2 صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کا خاوند اس عورت سے آہستہ آہستہ نفرت کرنے لگ جاتا ہے اور چند ماہ بعد بات طلاق تک جا پہنچتی ہے، یا اس عورت کی زندگی اجیرن بنا دیتا ہے اس کا شوہر۔ دوسرا طریقہ یا دوسرا عمل یہ ہوتا ہے، اس کا شوہر اپنے دل ہی دل میں کڑھتا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے، کیا میری بیوی پہلے ایسے زندگی گزار چکی ہے، اور اسی غم میں وہ بیمار ہو جاتا ہے
اور بیماری کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ اس انسان کی وفات ہو جاتی ہے۔ ہمیں ان سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور صرف اپنی میاں بیوی کی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے، عورت کے میکے بھی اور سسرال بھی۔ اور میاں بیوی اگر یہ تینوں پارٹنر ایک ہو جائیں تو ان کی بیٹی کا گھر اور ان کے بیٹے کا گھر جنت بن سکتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں ہمیں اچھے اعمال اور سنت محمدی پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔